اے اللہ ہمیں ہمارے اعمال کی عبرت سے بچا، ہمیں کردہ گناہوں پر توبہ کی توفیق دے اور ہمارے ناکردہ گناہوں کو ہمارے خیال میں ہی دفن کر دے۔ مولا تو رحیم بھی ہے اور قہار بھی۔ مالک ہم تیرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم سے رحم اور درگزر کا معاملہ فرما، ہمیں ایسے اعمال سے بچا جو تیرے خیر اور غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ اے رب العزت ہمارے سب معاملات تیرے سامنے عیاں ہیں، ہم کچھ بھی کریں کچھ بھی کہیں تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے، تو ہمارے مسائل بھی جانتا ہے اور ہمارے وسائل سے بھی واقف ہے۔ اے رب کائنات ہم بہت کمزور ہیں اور ہماری خواہشیں ہمارے وسائل اور ہماری طاقت سے بہت زیادہ ہیں۔ ہم جب بھی کسی کام کے لیے فیصلہ کرتے ہیں تو ہم اس کے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں، لیکن تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے اللہ ہر معاملے میں ہماری مدد فرما اور ہمارے ہر اس فیصلے کو ہمارے لیے آسان کر دے جس کا انجام ہمارے لیے بہتر ہے، اور ہر اس کام سے ہمیں دور رکھ جس کا انجام بہتر نہیں اور جو ہماری مشکلات میں اضافہ کرے۔ اے اللہ اے پاک پروردگار ہمارے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں نازل فرما اور ہر لمحہ ہمارا حامی و ناصر ہو جا۔ ہم سب کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب ہمیں دنیا اور آخرت کی ناکامی اور رسوائی سے بچا۔ اے ہمارے مہربان رب ہماری آنکھوں میں حیا، دل میں اپنا خوف اور زبان پر خیر کے کلمات جاری فرما اور ہمیں ہر قسم کے شر اور فساد سے بچا۔ ہمیں نفس کی برائیوں اور شیطان مردود کے وسوسوں سے محفوظ رکھ۔ یا رب العالمین ہمیں قناعت، عاجزی و انکساری، درگزر اور توبہ کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ یا اللہ ہمارے طریقۂ زندگی، چال چلن، گفتگو اور کردار کو اپنے احکامات کے مطابق ڈال دے۔ یا اللہ ہمیں ناانصافی اور وعدہ خلافی سے بچا۔ اے مسبل اسباب ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دے، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمارے لیے آسانی پیدا کر اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں وسیع حلال رزق اور روزی عطا فرما۔ یا الہی ہم پر ہدایت کے دروازے کھول دے اور ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسودہ بنا دے۔ یا اللہ ہم کو توحید حقیقی نصیب فرما اور وہ ایمان نصیب فرما جو شرک کی ملاوٹ سے بالکل پاک ہو۔ یا اللہ تو ناراض ہو کر روتی نہیں بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یا الہی ہمیں ہر حالت میں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے ویران دلوں کو قرآن کی محبت سے آباد کر دے۔ اے اللہ ہمیں اپنا تسبیح خواہ بنا دے۔ اے پروردگار سنا ہے تیرے گھر کی زیارت پیسوں سے نہیں بلکہ قسمت سے ہوتی ہے، ہماری قسمت میں بھی حج عمرہ اور حجرائے اسود کا بوسہ لکھ دے۔ یا اللہ ہمیں بخل سے بچا، آسودگی اور تنگی میں بھی ہمارے دل اور ہاتھوں کو کشادہ رکھنا۔ یا اللہ مغرور کرنے والا مال نہ دے اور مایوس کرنے والی غریبی نہ دے۔ اے رب عزیز ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں۔ اے پاک پروردگار مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے، اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش کر دے۔ یا اللہ محتاجی بہت بڑی رسوائی ہے، بس اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے مشکل کشا حاجتوں کو پورا کرنے والی تجھے تیری ذات کریمی کا واسطہ، تجھے تیری ذات رحیمی کا واسطہ ہماری حاجتوں کو پورا فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ ہم جن گناہوں، نافرمانیوں، گمراہیوں کی وجہ سے جس عذاب، بیماری، وبا، پریشانی، دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہے، اپنی شان کریمی سے اسے اپنی رحمت، آسانی، راحت اور صحت و تندرستی میں بدل دے۔ یا اللہ کوئی ایسی بارش برسا دے جس میں تیری رحمت کا سینیٹائزر کھلا ہو اور تمام عالمی انسانیت کو
ہر طرح کی وبا سے نجات ملے۔ یا الہی اجڑی ہوئی گھروں کو آباد کر دے، جن گھروں میں میاں بیوی میں، بہن بھائیوں میں، والدین اور اولاد میں نا اتفاقیاں ہیں، ان کو اتفاق کی دولت سے مالا مال کر دے۔ یا پاک پروردگار جو پردیسی مجبوریوں کے مارے اپنے وطن سے، اپنے پیاروں سے دور ہیں، ان کی مجبوریوں کو ختم کر دے تاکہ وہ بھی اپنے گھروں کو اپنے پیاروں کے پاس واپس لوٹ جائیں۔ نصیب ہو۔ یا اللہ ہمیں موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے بچانا، منکر و نکیر کے سوالات ہم پر آسان کرنا۔ یا الہی ہم ذرا سے دنیاوی تکلیف پر کرہ اٹھتے ہیں، رب رحیم ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ دینا، من کے حق میں قبول و منظور عطا فرما۔